میں تحریک انصاف عمران خان کا لانگ مارچ کے شرکاء سے ویڈیو لنک خطاب جاری ہے۔ 15 ملک ہیں، سب خوشحال ترین ملک ہیں۔ ان میں ڈنمارک ہے، سویڈن ہے، ناروے ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، برطانیہ ہے۔ جو بھی ملک کے اندر دنیا میں خوشحال ملک ہیں، جرمنی ہے، ان ساروں کے اندر انصاف اوپر ہے، قانون کی حکمرانی ہے، وہاں رول آف لا ہے۔ وہاں تو سوچیں کہ پاکستان کدھر ہے رول آف لا انڈیکس میں؟ ہم دنیا کے اندر 129 نمبر پہ ہیں۔ 129 نمبر پہ پاکستان ہے انصاف کے انڈیکس کے اوپر۔ وہ ملک جو بنا تھا اسلام کے نام پہ، اور اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی عدل اور انصاف پہ، تو آج ہم دنیا میں اس نمبر پہ ہیں۔ تو پھر کیسے سمجھتے ہیں کہ خوشحالی آئے گی؟ خوشحالی تو آ ہی نہیں سکتی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ شیر شاہ سوری، اور میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کیونکہ وہ بہت بڑا اس ہندوستان کا جو عظیم ترین سلطان سربراہ رہا ہے، وہ شیر شاہ سوری تھا۔ شیر شاہ سوری اوپر ابھرا کیسے؟ اس کی باپ کی جاگیر تھی۔ اس نے بہار کے اندر جو باپ کی جاگیر تھی، اس کے اندر سب سے پہلے بڑے بڑے ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا۔ سارے جو قانون توڑنے والے طاقتور تھے، ان کو اس نے مقابلہ کر کے یا وہ باہر بھاگ گئے اور یا قانون کے نیچے لے آیا۔ جب اس نے انصاف قائم کر دیا تو جو ارد گرد جاگیروں کے لوگ تھے، جو اور علاقے کے لوگ تھے، سارے بڑے بڑے تاجر اس کی جاگیر میں آ گئے۔ وہاں خوشحالی آ گئی اور ساروں کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ سب سے اس کی جاگیر خوشحال تھی اور بہترین چل رہی تھی، کیونکہ انصاف تھا۔ پاکستان کے اندر ہمارا یہ جو سٹرگل ہے، جو آج ہمارے پارلیمنٹیرینز، سینیٹرز جو آج سپریم کورٹ سے پٹیشن کر رہے ہیں، یہ ہماری تحریک انصاف کی ہے۔ ہم اس ملک میں قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، اور قانون کی حکمرانی خوشحالی نہیں لے کے آئے گی، وہ لوگوں کو آزاد بھی کرے گا، جو ہم حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ کہ اگر ملک کے ایکس پرائم منسٹر، سب سے بڑی پاکستان کی پارٹی کا سربراہ، اگر میں اپنی ایف آئی آر رجسٹر نہیں کروا سکتا، میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، مجھے پتہ کس نے کیا ہے، تحقیقات میں ہو سکتا ہے ثابت ہو کہ وہ نہیں ہیں لوگ، لیکن یہ تو میرا حق ہے، آئین مجھے یہ حق دیتا ہے کہ میں ان کی نشاندہی کروں اور ان کی انویسٹیگیشن کرواؤں۔ میں اپنی ایف آئی آر نہیں درج کروا سکا، پولیس بھی ہماری، پھر سے پنجاب ہمارے نیچے ہے، لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی، طاقتور حلقوں کی بات سنی اور نہیں ہماری ایف آئی آر درج کروائی۔ تو بات یہ ہے کہ اگر میرے سے یہ ہو سکتا ہے، اب سوچیں سارے پاکستان کے اندر عام آدمی کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے؟ ساری سیاست دیہاتوں میں ہے، تھانہ، کچہری، پٹواری۔ کبھی سنا برطانیہ کے اندر یا سوئٹزرلینڈ میں یا اسکینڈینیویا میں کہ وہاں کوئی تھانہ کچہری کی کوئی ہو رہا سیاست ہو کہ میں اب تمہارے تھانے میں کام کرواؤں گا، کچہری میں کام کرواؤں گا، اس لیے مجھے ووٹ دو؟ وہاں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں انصاف ہے۔ انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے۔ کیوں نہیں ہے یہ ان سارے ملکوں میں، برطانیہ میں، یورپ میں، یہاں قبضہ گروپ کیوں نہیں ہے؟ ادھر کیوں نہیں قبضہ گروپ لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں؟ کیونکہ انصاف ہے۔ ان کی عدالتیں کمزور کو حقوق دیتی ہیں، کمزور کے پاس طاقت ہے، کیونکہ عدالتیں ان کو قانون کے مطابق انصاف دیتی ہیں، اس لیے ان کی زمین پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں آج پاکستانی، 1 کروڑ پاکستانی ہیں بیرون ملک، یہ ان کے پاس جتنا ان کا سالانہ آمدنی ہے وہ تقریباً ہمارے 22 کروڑ کے برابر ہے۔ ان کی جو باہر پیسہ کماتے ہیں یہ تقریباً ہمارے جتنی ہے، 1 کروڑ پاکستانیوں کی۔ اگر یہ سوچیں کہ یہ سرمایہ کاری پاکستان میں شروع کر دیں تو پاکستان میں تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوگی آئی ایم ایف کی یا یہ کسی اور لوگوں کے پاس قرضے مانگنے کے لیے۔ اگر وہ صرف سرمایہ کاری پاکستان میں کر دیں تو ہمارا ملک تو خوشحال ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے؟ ان سے پوچھیں۔ ان کو مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ پاکستان میں پلاٹ بھی خریدتے ہیں نا، تو پلاٹ کے اوپر بھی قبضہ ہو جاتا ہے۔
ان کو یہی نہیں ہوتا کہ سب سے آسان چیز ہے پیسے کمائے میں پلاٹ لے لوں. جب پلاٹ بھی ان کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں اور عدالتوں میں جا کے پھنس جاتے ہیں, انصاف نہیں ملتا, تو وہ سرمایہ کاری کون کرے گا؟ وہ جا کے دبئی میں چلے جاتے ہیں, ملیشیا میں چلے جاتے ہیں, اور ملکوں میں سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں آ رہی. آتی ہے, تھوڑی سی آتی ہے, لیکن اگر یہ ہم اپنے ملک میں اپنا انصاف کا نظام ٹھیک کر دیں, ان کو اعتماد ہو جائے ہمارے انصاف کے نظام میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنا پیسہ وہاں سے آ سکتا ہے, ہمیں کوئی بیکاریوں کی طرح دنیا میں نہیں جانا پڑے گا. لہٰذا پھر سے میں کہتا ہوں, 26 سال پہلے جب میں نے اپنی انصاف کی تحریک شروع کی تھی تو میں نے ایک چیز نشاندہی کی تھی کہ ہمارا مسئلہ ہی ایک ہے, یا انصاف نہیں ہے. کیونکہ میں نے تو ساری دنیا دیکھی ہوئی تھی, مجھے تو پتہ ہے خوشحالی کیوں آئی ہے وہاں. میں پاکستانیوں سے جو باہر رہتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, میرا تو ان سے ملنا جلنا تھا, تو مجھے تو پتہ تھا کہ وہ کیوں بیچارے آنا چاہتے ہیں پاکستان. وہ بیچارے پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ کیوں نہیں آ سکتے؟ کیونکہ ان کو یہاں اعتماد نہیں ہے. ایک انگریزی کا لفظ ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ. ان کو اعتماد نہیں ہے کہ ہمارا جو کانٹریکٹ آنر ہوں گے یا نہیں ہوں گے, تو وہ پیسہ نہیں لگاتے ہیں. سرمایہ کار ہمیشہ بزدل ہوتا ہے, کیونکہ سرمایہ کار نے اپنا پیسہ کمایا ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے ادھر پیسہ لگائے جدھر اس کی آمدنی ہوگی. تو جب اس کو یہ خوف ہو جائے کہ میں اگر یہاں انویسٹ کروں گا تو یہ پیسہ میرا پھنس جائے گا, وہ کبھی پیسہ نہیں لگائے گا. وہ جتنا مرضی پاکستان سے پیار کرتا ہو, جتنا مرضی درد رکھتا ہو پاکستان سے, وہ سیلاب کے لیے ہم نے مانگے, اربوں روپے گھنٹوں میں اکٹھے ہو گئے, لوگوں نے پیسے دیے, لیکن سرمایہ کاری نہیں کرتے. تو لہٰذا یہ جو ہماری تحریک ہے, اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو ہماری حقیقی آزادی کی تحریک ہے, یہ دراصل انصاف کی تحریک ہے, اور یہ شروع ہوتی ہے جب ہماری عدالتیں کھڑی ہو جاتی ہیں. ایک لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں ہم کمزور ہیں اور ہمارا طاقتور کے سامنے آمنا سامنا ہو گیا ہے, تو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری عدالتیں ہمارے ساتھ کھڑی ہوں. میں وہ ونسٹن چرچل جو برطانیہ کا پرائم منسٹر تھا دوسری جنگ عظیم کے اندر, تو جب ہٹلر کی جو فوجیں وہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان لانگ مارچ کے شرکاء سے ویڈیو اعلان خطاب کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا ہے ملک میں خوشحالی لانی ہے تو انصاف قائم کرنا ہوگا. دنیا میں قانون کی حکمرانی ہے, رول آف لا ہے. ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ انصاف میں ہمارا 129واں نمبر ہے. پاکستان میں انصاف نہیں ہے. ہم ملک میں قانون میں حکمرانی چاہتے ہیں. قانون کی حکمرانی سے ہمیں حقیقی آزادی ملے گی. ان کی جانب سے مزید بھی گفتگو کی گئی ہے. پولیس بھی ہماری ہے, حکومت بھی ہماری ہے, اس کے باوجود FIR درج نہیں ہو سکی ہے. برطانوی عدالت نے شہباز شریف پر جرمانہ عائد کیا ہے. ان کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی ہے.